السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے، ہمارے پاس ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس پہ میرے پاس کوئی ریفرنس موجود نہیں ہے، صرف ایک موٹیویشنل بات ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے نا وہ بہت غفور الرحیم ہے، بہت ہی زیادہ غفور الرحیم ہے، بہت ہی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار ارشاد فرمایا ہے، میری رحمت میری رحمت، میرے بندو اے ایمان والو، ٹھیک ہے۔ تو اب قیامت کے دن جو ہے نا ایک وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ایک لگنی ہے، ٹھیک ہے، ایک ایسی عدالت لگنی ہے جس پر آپ سے پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے، کہ زندگی کہاں گزار کے آئے، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر کے آئے، کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا، جھوٹ غیبت بہتان تہمت سے کتنا بچے ہو، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے میں بلکہ ریسنٹلی 3-4 دن پہلے کی بات ہے، میں اسکرولنگ کرتے ہوئے، بلکہ واٹس ایپ پہ شاید میری کسی نے اسٹیٹس لگایا ہوا تھا کہ آپ زندگی میں بہت اچھا چل رہے ہیں، لیکن اگر آپ کی وجہ سے کوئی ایک فرد بھی، کوئی ایک شخص بھی جس کی زندگی آپ نے جہنم بنائی ہوئی ہے، اس پر اس قدر آپ نے پابندیاں لگائی ہیں یا کوئی اس کے معاملات میں بندش کی ہے یا اس کے لیے زندگی حرام کی ہے جینا، تو اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا، پورا کا پورا سوال کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بار بار اپنے لیکچر میں ایک چیز کہتا ہوتا ہوں کہ یہ دنیا کے جو معاملات ہیں اس کو دنیا میں کلیئر کر لیں۔ اللہ رب العزت بہت محبت کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ان سے پوچھیں گے، ٹھیک ہے، جو یہ کام کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، جو بھی کام انہوں نے کیے، نیک اعمال کیے ہیں اجر دیا جائے گا، بد اعمال کیے ہیں سزا دی جائے گی، جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہ جو قانون قواعد و ضوابط تو اللہ تعالیٰ نے بنا دیے، یہ چینج نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے، جو اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا پڑے گا۔ جب تک ہم اپنی زندگی میں اللہ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل نہیں کریں گے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جب تک ہم قرآن مجید کو سمجھیں گے نہیں، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جب تک ہم احادیث کا مطالعہ نہیں کریں گے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے زندگی گزارنی کیسے ہے، ٹھیک ہے، یہ سب کو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ڈٹے والے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے جی، ماں باپ مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ٹھیک ہے جی، بڑے فخر سے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، فجر پڑھنا نہیں قبول، ظہر اثر مغرب عشاء جا رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، قرآن مجید سمجھنا نہیں قبول، صرف یہ غلامی رسول میں موت قبول ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی نے شفاعت تب بھی کرنی نا جب ہم نے جو انہوں نے زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے، وہ جب ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو ہماری شفاعت کیسے ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ہر کس اپنے دماغ سے، اپنے ذہن سے اس دھوکے کو نکال دیں کہ اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ بہت محبت کرتا ہے کن لوگوں سے؟ جو ایمان والے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی اصلاح کی ہیں۔ اللہ نے تو کہیں بھی نہیں کہا کہ میں باغیوں سے محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اللہ نے تو کہیں بھی نہیں کہا کہ جو لوگ میرے دین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں، جنہوں نے میرے ہی بندوں کی زندگی حرام کی ہے، میں ان کے لیے آسانیاں کروں گا، ٹھیک ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک لائن میں اکٹھا کر لینا، ٹھیک ہے، اور پوچھا جائے گا جو یہ اعمال کیا کرتے تھے، جو قرآن مجید کی آیت ہے یہ کہ ان سے پوچھا جائے گا جو یہ کام کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، دین میں ایسی چیزیں ایڈ کرتے تھے جس کا دین سے تعلق ہی نہیں تھا، دین سے وہ چیزیں نکال دیتے تھے جو دین کی بنیاد تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ سے سوال کیا جانا ہے، خالی نماز روزہ زکوٰۃ حج نہیں ہے، آپ نے کسی کے ساتھ کیا کیا، آپ کی وجہ سے کوئی پریشان ہے، آپ اگر کسی کی مدد کر سکتے ہیں اور آپ جان کے نہیں کر رہے، آپ کے ہمسائے آپ سے پریشان تو نہیں ہیں، آپ کے رشتہ دار آپ سے پریشان تو نہیں ہیں، آپ کے والدین عزیز و قریب جو بھی آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں، اگر ان کی بد دعائیں آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کیسے کامیاب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ذہن سے اپنے وہم و گمان ہمیں نکالنا پڑے گا، کیونکہ کامیابی ہر اس شخص کے لیے جس نے دین کو سمجھا ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک آپ دین کو نہیں سمجھیں گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ میں نے اپنی پرسنلی لائف میں یار اتنا ٹف ٹائم دیکھا ہے، اتنے وہ کیا کہتے ہیں، خود کو دھتکارا ہوا محسوس کیا ہے، ٹھیک ہے، ادھر بھاگ رہا ہوں ادھر بھاگ رہا ہوں دنیا کے پیچھے، لیکن جب میں نے عہد کیا کہ یا اللہ میرا تو تیرے سوا کوئی نہیں ہے، مجھے تیری ضرورت ہے، میرے لیے آسانیاں کر، میں راہ سے بھٹک گیا تھا، مجھے گائیڈ کر، میرے لیے جو میرے پریشانی ہیں ان کو دور کر، میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، دنیا کی محبت میرے دل سے نکال دے، اتنی محبت رکھ
جتنی دنیا داری میں مجھے چاہیے، کسی بھی چیز کی محبت اس قدر میرے دل میں نہ ڈال کے تجھ سے بھی اوپر چلی جائے، ٹھیک ہے؟ تو یا اللہ مجھے سب سے پہلے اپنی محبت دے۔ جب آپ کو اللہ کی محبت مل جاتی ہے تو آپ بہت سے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت سے آسانیاں کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے لیے راستے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بے شک غفور و رحیم ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے، لیکن باقیوں کے لیے نہیں ہے۔ ان کے لیے جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے ہیں اور اپنی اصلاح کی ہے، ٹھیک ہے، فیوچر کے لیے عہد کی ہے۔ اب ایک بندہ ہے وہ غلط کاموں میں پڑا ہوا ہے، شراب خانہ کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے اور جو ہے وہ فحاشی پھیلا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا یہ تو آپ لوگوں کو لگتا ہے نا کہ آپ ایمان والے ہیں، آپ ایمان والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اے نبی ان کے کان کھول دیجیے، انہیں بتا دیجیے، اے لوگوں اے ایمان کے دعوے دارو، اگر 8 چیزیں تمہیں عزیز ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کی راہ میں جہاد سے، تو دفع ہو جائے۔ تمہارے والدین، تمہاری بیویاں، تمہارے شوہر، تمہارے کاروبار، تمہاری حویلیاں، تمہارے رشتہ دار، خاندان کے لوگ، تمہاری یہ کاروبار جو تم نے بڑے چمکائے ہیں، حویلیاں جو بڑے شوق سے بنائی ہے، ٹھیک ہے، پیسہ جو تم جوڑی جا رہے ہو، اگر یہ چیزیں تمہیں عزیز ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے راہ میں جہاد سے، تو دفع ہو جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بتا دے گا جو تم اعمال کیا کرتے تھے۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ ہم سے خوش کتنا ہے، ہم نے ایسی زندگی میں کون سے کام کیے ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہے، ٹھیک ہے؟ تو خود کو جو ہے نا وہ ہمیں بدلنے کی بہت ضرورت ہے۔ جب تک ہم اپنی زندگی میں دین کو شامل نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں جو ہے اپنی پہچان عطا فرمائے، دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔